फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में एक ऐसी खुशफहमी पाई जाती है कि हमारा हर बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़कर कामयाब हो रहा है, लेकिन अलमिया उस वक्त सामने आता है जब ये बच्चे कहीं अपीयर होते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। तब ये पता चलता है कि 16 साल तक डिग्री हासिल करने के बावजूद इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं इन्होंने हासिल किया। बिलखसूस जब इनको परखा जाता है तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अपने आप को जो उनकी कॉम्पिटेंसी को ज़ाहिर करने की बात करें, तो वहाँ पर इनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे तालीमी अदारे शायद एग्ज़ाम सिस्टम के तहत उन्हें डिग्रियां तो बांट रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन बच्चों को वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो लैंग्वेज, वो स्किल नहीं दी जा रही जिससे वो अपने आप को साबित कर सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं जाहिद भट्ट। उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि बच्चा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, सारी डिग्रियां हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट भी जो फ्री बुक्स देती है बच्चों को इंग्लिश मीडियम में देती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा बच्चा जब इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद इंग्लिश मीडियम में उसको एक्सप्रेस करना पड़े तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में सिफर निकलता है। क्या वजूहात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर, बड़ा सेंसिटिव ये टॉपिक है और इस पर सेर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस टॉपिक को जो हाईलाइट किया है, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने के बावजूद बच्चा जब वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है तो वो फेलियर होता है, उसको कोप नहीं कर पाता। हमें बेसिक रीज़न्स इस पर देखनी चाहिए। देखें, एक होता है रट्टा सिस्टम, जिसके हम सारे ही ख़िलाफ़ हैं कहने को, लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकली हम उस पर कितना फोकस करते हैं। क्रिएटिव जो राइटिंग है या क्रिएटिव लर्निंग जो है, वो हम बदकिस्मती से हमारे अदारों में उसका बड़ा फुकदान है। जब तक हम क्रिएटिव रीडिंग, राइटिंग की तरफ नहीं आएंगे, बच्चे को अपनी अक्ल, सूझ-बूझ के मुताबिक लिखने की इजाज़त नहीं देंगे, उसके जहन को नहीं काम करने देंगे, बजाय उसके कि वो जो सिर्फ वो किताबें उसको दी, उस पर से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर जो है वो एक दूसरा पैरा और तीसरा पैरा रट्टा लगाया और उन्हीं किताबों में से पेपर बना और उन्हीं किताबों की रटी रटाई चीज़ें वो वहाँ पर छाप कर वो कामयाब हो गया। तो क्रिएटिवनेस तो कहीं भी नहीं आई। अब बात ये है कि किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी चीज़ का कोई ना कोई लीडर होता है। एजुकेशन में, या मैं समझता हूँ सोसाइटी के नॉर्म्स को तय करने के लिए या एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करने के लिए एक उस्ताद का बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें अमल दखल है। मैं समझता हूँ उस्ताद इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि एक अच्छा मुआशरे को तश्कील देने में। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपने असातिज़ा को इस काबिल बनाएं कि वो इन चीज़ों से बाहर आएँ। दो कि हमने इंग्लिश मीडियम सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम सिलेबस ही पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो उर्दू में पढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स का हाल है। प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि सारा कुछ जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही हो रहा है और वो इसी तरीके से। तो ये बहुत अलमिया है। असातिज़ा को इस बात की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, ट्रेनिंग के बाद मैं समझता हूँ कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं है जो कि वो इस काबिल नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता है। उसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इस बात की हसासियत का इल्म होने की ज़रूरत है कि मैं कितना हसास काम कर रहा हूँ और मैं कौम बनाने जा रहा हूँ। कल को यही बच्चे जब फ़र्ज़ करें ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं, तो बेचारे कितने हेल्पलेस होते हैं। मतलब उनको कम्युनिकेशन का कितना प्रॉब्लम आता है। हालांकि यहाँ 16-18 साल तक वो इंग्लिश पढ़ लिख कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाहर जाने के लिए उन्हें आइलेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सारा हमारा सिस्टम जो है उसकी वजह से हो रहा है। अब आप जितनी जो है वो इजादात ले लें इस वक्त जो हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो किसी और ज़बान में तो नहीं हो रही, वो तो सारी की सारी ट्रांसलेट हो रही हैं इंग्लिश में। हमारा स्टूडेंट अगर कोई रिसर्च पर काम करना चाहता है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो इंग्लिश से होगी। तो अगर मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये हमारी सोसाइटी में भी दौरा में आ नहीं कि अक्सर जगहों पर इंग्लिश को तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है कि इंग्लिश को निकाला जाए, इंग्लिश मीडियम को निकाला जाए, और दूसरी तरफ हमें ये विश भी है कि इंग्लिश मीडियम
چونکہ گلوب کی ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا سے انٹریکٹ کرنا ہے، مارکیٹ ساری آن لائن ہو چکی ہے، تو جب تک انگلش میں کمیونیکیشن نہیں آئے گی، ہم لوگوں سے ڈیل نہیں کریں گے، تب تک کیسے ہم کامیابی سمیٹیں گے؟ تو وہ بھی ایک طبقہ موجود ہے جو کہ ویسے ہی انگلش میڈیم کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میڈیم کو رائج ہونا چاہیے، جبکہ اصل میں یہ چل رہا ہے کہ انگلش میڈیم ہونے کے باوجود ہماری یونیورسٹیز میں بھی بچوں کو اردو میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سارے سسٹم کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر انگلش میڈیم پڑھائیں تو واقعی انگلش کی روح سے پڑھائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اس ڈبیٹ سے تو باہر آ جانا چاہیے کہ انگلش میڈیم ہونا چاہیے یا اردو میڈیم ہونا، اٹ از ٹو فار ناؤ۔ یہ بات اب روزے یا کی طرح روشن ہے کہ ہمیں انگلش کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمیں اس ڈبیٹس سے پلیز باہر آ جانا چاہیے کہ یہ بولنا فیشن ہے، یہ بولنا ایسے ہے، یہ بالکل باتیں سطح یہ پرانی باتیں ہیں۔ جو لوگ نہیں کام کرنا چاہتے تھے ویسی باتیں گھڑ لیتے تھے کہ نہیں جی ہمیں مادری زبان میں ترقی کرنے کا وقت تھا۔ جاپان نے کی، فرانس نے کی، جرمنی میں کی، لاتعداد کنٹریز ہیں جنہوں نے، چین نے کی، دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے۔ وہ وقت تھا نا، اس وقت ہو سکتی تھی۔ اب ہم ریسٹ آف دا ورلڈ بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم اب پروگریسو نیشنز میں ایگزامپلز دیتے ہیں جنہوں نے انگلش پڑھ کر ترقی کی، آپ انڈیا کو دیکھیں، آپ سری لنکا دیکھیں، آپ بنگلہ دیش دیکھیں۔ مطلب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ہم ان کو رینکنگ میں اپنے سے نیچے لیتے تھے یا اپنے برابر لیتے تھے، آج وہ لٹریسی ریٹ میں ہم سے کہیں پر آگے ہیں۔ تو انہوں نے انگلش پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا، تو ان کے اساتذہ نے سب کچھ کیا، ان کے انسٹیٹیوشن سے سب کچھ کیا۔ بچے تو وہی ہیں، جو بچے وہاں ہیں وہی بچے یہاں ہیں، جو علم انگلش میں وہاں ہے وہی علم وہاں ہے۔ بات تو اس کو ڈیلیور کرنے کی ہے کہ اس کو ڈیلیور کتنا کیا جا رہا ہے اور کس کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈیلیور کر کے اپنی جان چھڑائی جا رہی ہے، بلکہ اس بات کا جو ہے وہ یقین کیا جاتا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ٹو کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، وہ یہ اس قابل ہیں یا نہیں ہے، اس بات کا تعین ضرور کرنا چاہیے ان کو تعلیم دیتے ہوئے۔ سر ٹیچر کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ یہ کامن پریکٹس ہے ہمارے ہاں کہ بچوں کو اگر فری انگلش بکس ملتی ہیں تو ٹیچر خود کہہ دیتا ہے کہ آپ کو انگلش سمجھ نہیں آئے گی، آپ اردو میڈیم کتابیں خرید لیں۔ ٹیچر کا کتنا رول ہے کہ وہ انگلش کمیونیکیشن کو بچوں میں امپوز کرنے کے لیے، امپارٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے؟ حالانکہ وہ خود جان چھوڑاتا ہے کہ انگلش پڑھانے کے بجائے وہ بچوں کو میٹرک میں کہہ دیتا ہے کہ آپ اردو میڈیم لیں، جبکہ ایف ایس سی میں بات کریں یا آگے گریجویشن کی بات کریں، ماسٹرز کی بات کریں، ہر یونیورسٹی کا ہر کنٹینٹ سوائے لینگویج جس کے جیسے اردو ہے، عربک ہے یا فارسی ہے، ان کے علاوہ تمام مضامین انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ ایٹ دا اینڈ وہ انگلش کمیونیکیشن کے قابل نہیں ہوتا، اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو انٹرنیشنلی کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ جی پہلی بات آپ نے کی کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ انگلش میڈیم بکس ہونے کے باوجود وہ جو بچے سے کہتے ہیں کہ جا کر بازار سے اردو میڈیم جو ہے وہ خرید لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر اویئر فرام دی رسپانسبلٹی۔ دا میٹر آف دا فیکٹ از کہ ہم نا اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں، ہم چیزوں کو ڈسٹرب کرنے کے جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کہ لابیز بنی ہیں، گروپس بنے ہیں، جو ہیڈ بیٹھا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا کہ یار چیزیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں۔ چینج لانے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے ایکسیل کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، آپ کے حق میں بھی ہوتے ہیں۔ ان دی اینڈ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کے بھی جواب دینا ہے کہ جو رسپانسبلٹی بینگ اے ہیڈ ہمارے اوپر لگائی گئی ہے میں اس کو فلفل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر انگلش میڈیم بکس کسی اسکول میں لگائی جاتی ہیں اور استاد کہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ آپ اردو میڈیم بکس جا کر بازار سے خرید لیں، تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اسکول کے ہیڈ کو اس بات کا علم نہ ہو۔ تو یہ بات انفورسمنٹ کی ہے کہ اپنا اس پر لا انفورس کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ چیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہی بات کہ ہمارے بچے جو باہر جاتے ہیں تو وہ کہیں ایکسپریس کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو میں نے اپنے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنا طریقہ تدریس جو ہے، پڑھائی کا جو طریقہ ہے، ہمیں رٹے سے باہر نکل کر کریٹیو ماڈل لرننگ کی طرف آنا چاہیے۔ کریٹیو بچے کو اس کا اپنے ذہن کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کے ذہن کے مطابق، اگر وہ کہتا ہے فرض کریں کہ اگر وہ میں آپ کو کیونکہ یہ تربیت چھوٹے لیول سے شروع ہو کر اوپر جائے گی نا، تربیت کا سائیکل جو ہے، اگر فرض کریں آپ اس کو کوئی سٹوری سناتے ہیں تو آپ اینڈ آف دا سٹوری یو آسک دا چائلڈ کہ ہاؤ واز دا سٹوری، یو لائک اٹ، وہ کہتا ہے نو، آپ اسے کہیں ویری گڈ، ہی شوڈ ہز امپریشن۔
اس نے بتا دیا آپ کو، اپنی طبیعت بتا دی. ہمارے یہاں کہیں گے آپ کو کیوں نہیں پسند آئی، اس میں ایسے تھا، اس میں ایسے تھا. ہم تو ارلی ایج سے ہی اس کو سوچ کو باؤنڈری میں لے آتے ہیں اور اس کو اپنی سوچ کے مطابق کیٹر کرنا شروع کرتے ہیں. بھی اس کو فری تو چھوڑیں، اس کو سوچنے کی عادت تو ڈالیں، اس کو خود سے جواب دینے کی عادت ڈالیں، تاکہ وہ جب سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے تو اس کے ریئیکشن جو ہے، اس کا برین جو ہے وہ خود سے جو ہے. یہاں پر بچے کو نا اس کی لرننگ ٹیچر اپنی مرضی سے کرواتا ہے، نہ کہ بچہ لرننگ اپنے ذہن سے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. سر ہمارے ہاں رٹا دی جاتی ہیں، نمبر بھی آ جاتے ہیں، بچے ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے تو یا تو وہ اسپوکن انگلش کرتے ہیں یا آئلٹس کرتے ہیں. ہمارے کنٹینٹ سلیبس میں ہی کیوں اسپوکن کو شامل نہیں کر لیا جاتا، کیوں اس پر توجہ نہیں دی جاتی؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ It is already in the content. Spoken, when you read and study in English, spoken is involved. تو اس میں already everything is there. There is no need to go for an extra classes after the uni or after the college کہ میں اب انگلش بولنی سیکھوں. بھئی آپ پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ بات تو ٹیچر کی ذمہ داری بھی کہ بھئی آپ انگلش میڈیم میں انگلش پڑھا رہے ہیں تو اس کو کلاسز لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو یہ ایک المیہ ہے کہ 16 سال انگلش پڑھنے کے بعد آپ پھر انگلش کی کلاسز لے رہے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے. تو یہ تو ایک کویسچن مارک ہے ہمارے اوپر. جی بالکل، یقینی طور پر انگلش لینگویج آپ نے 16 سال اگر تعلیم حاصل کی ہے، اس کے باوجود انگلش نہیں بول پا رہے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان اساتذہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے آپ کو ہر سال ڈگریاں دے کر اگلی کلاس میں بھیجا، لیکن انگلش جو ہے وہ آپ میں رچ بس نہیں گئی. اس حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کو سوچنا ہوگا، ہمارے اساتذہ کو سوچنا ہوگا، اور سوسائٹی کا بھی یہ المیہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم کے نام پر اپنے بچوں پر جو اعتماد کر رہے ہیں وہ شاید اتنا پے بیک نہیں کر رہے. اس میں کن کن چیزوں کی بہتری لائی جا سکتی ہے وہ اساتذہ کو بھی سوچنا چاہیے، سربراہان ادارہ کو بھی سوچنا چاہیے، اور پیرنٹس کو بھی اس میں فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں گھر میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بچوں کی انگلش کے حوالے سے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلش بولنی ہے تو صرف اسکول میں بولیں، اور اکثر اس کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ کمپیٹنٹ بننے کے لیے انگلش بول رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انگلش میڈیم اگر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو فلی اڈاپٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو فیوچر میں ایسی پرابلمز نہ آئیں کہ کل کو ان کو شرمندگی ہو کہ انگلش میڈیم پڑھنے کے باوجود وہ انگلش میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. بھائی وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائی وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے